الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے بیانات پچھلے 12-14 گھنٹوں میں بہت سارے لوگوں کی جانب سے لاک ڈاؤن کے حوالے سے آئے ہیں۔ کل صوبائی ٹاسک فورس نے کچھ فیصلے کیے۔ ساری قوم کو میڈیا کے ذریعے، آپ دوستوں کے ذریعے آگاہ کیا، اور یہ میسج ساری قوم کو دیا کہ کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی سیاسی نکتہ چینی سے گریز کیا جائے کے طور پر دیکھا جائے، اور ایک ذمہ دار حکومت کے طور پر جو کچھ بھی سندھ حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے اس فیصلے کے حوالے سے آگاہ کیا جائے۔ ٹاسک فورس کی میٹنگ کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی وزیر جناب اسد عمر صاحب سے بات کی، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے بات کی، اور طے یہ ہوا کہ جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے فیصلے سندھ حکومت کرنے جا رہی ہے اس کی تفصیلات این سی او سی کے ساتھ بھی شیئر کر لی جائے، اور اس کے بعد اپنا نوٹیفیکیشن کو ایشو کیا جائے۔ کل بہت ساری باتیں چلی۔ پہلے صبح میں ایک سٹیٹمنٹ آیا اسد عمر صاحب کا این سی او سی کا کہ ہم سندھ حکومت کا ساتھ دیں گے، بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں گے۔ ہم نے اس کو خوش آئند قرار دیا۔ جیسے ہی لاک ڈاؤن کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور وفاقی وزیر کو کانفرنس میں لینے کے بعد ہوتی ہے تو وفاقی حکومت کے ترجمان وزیر اطلاعات ایک آبجیکشنیبل بیان ایشو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سندھ کو یہ اختیار نہیں تھا۔ مجھ سے آپ صحافیوں نے ٹی وی پر پوچھا تو میں نے اس وقت بھی ان کے سوال کو، اس کے پوائنٹ کو اگنور کیا، بیکاز مجھے پتا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ وفاقی حکومت سے بات کر چکے ہیں، اسد عمر صاحب سے بات کر چکے ہیں، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے جب کل شام 4 بجے پریس کانفرنس کی تو اس میں آپ تمام دوستوں کو بتایا تھا کہ میری گفتگو اس حوالے سے ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب ڈرافٹ نوٹیفیکیشن این سی او سی کے ساتھ حکومت سندھ نے شیئر کیا تو یہ زبانی طور پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ میں آج آپ کو ایک کاغذ دکھاتا ہوں۔ یہ کاغذ ہے جو کہ این سی او سی کی جانب سے ایشو کیا گیا کہ جو آپ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر رہے ہیں اس کے اندر ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں، اور اس ریٹن ڈاکیومنٹ کے اندر ایون این سی او سی بھی کراچی کی صورتحال کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہی ہے اور پھر یہ ریکمینڈ کر رہی ہے۔ اب وہ ریکمینڈیشنز کیا تھی؟ ریکمینڈیشن یہ تھی کہ انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ کو نہ روکا جائے۔ یہ پہلی ان کی ایک آبجیکشن تھی، اور ٹھیک ہے، بالکل ہم نے فوری طور پر کل رات کو اس کا ایک کوریجنڈم ایشو کیا جو آ کے آپ تمام میڈیا کے دوستوں نے اپنے اپنے چینل پر دکھایا، جس کے اندر اس چیز کو کلیریفائی کر دیا گیا کہ انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ ہو، ایئرپورٹس ہو، ٹرین ہو، اس کے اوپر یہ اپلائی نہیں کرے گا۔ ای کامرس کے حوالے سے بات کی گئی۔ ہمارے بینکس ہوں، اسٹاک ایکسچینج ہو، پورٹ کو تو پہلے ہی سندھ حکومت کلیریفائی کر چکی تھی۔ ریسٹورانٹس کے حوالے سے کہا کہ جی آپ 24 گھنٹے کے لیے اس چیز کو کر دیں۔ کہیں پر یہ نہیں کہا کہ آپ لاک ڈاؤن نہ لگائیں، کہیں پر یہ نہیں کہا کہ لاک ڈاؤن نہ لگائیں، اور میں بار بار، یہ ڈاکیومنٹ ہے، اس پہ دستخط بھی ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے
کہ حد الامکان سندھ حکومت کوشش کرتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کرے، وفاقی حکومت کے ساتھ انگیج کرے. اس انگیجمنٹ کا اعتراف کرتے ہوئے فیصلے کیے جاتے ہیں، بٹ بدقسمتی کے ساتھ جب میڈیا پر آ کے لوگ بیان بازی کرتے ہیں تو وہ قوم کو ایک متحد نیریٹو کرونا وائرس کے خلاف نہیں دیتے. چاہوں گا، یہ مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری جنگ، سیاسی جنگ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم کی سیاسی میدان میں ہو سکتی ہے، لیکن انسانیت کے میدان میں ہم سب کا ایک پرسپیکٹو ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کیسے ہم اپنی قوم کو، اپنی عوام کو اس مضی وبا کے پھیلاؤ سے روک سکیں. جو لوگ آج نکتہ چینی کر رہے ہیں، آج صبح بھی میں دیکھا پریس کانفرنس ہوئی، کچھ لوگوں نے بیان بازی پھر کی اس حوالے سے. میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ بجائے اس کے آپ لوگوں کو قائل کریں، لوگوں کو کنونس کریں، یا اگر لوگوں قائل نہیں کر سکتے، کنونس نہیں کر سکتے، تو لوگوں میں خدا کا واسطہ ہے انتشار تو کریٹ نہ کریں. جب بوزدار صاحب کی حکومت نے جون کے مہینے میں سخت فیصلے کیے تھے اور لاک ڈاؤن سخت انداز میں لاہور میں لگایا تھا، تو آپ نے کسی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کی جانب سے یہ سوال نہیں سنا ہوگا، کوئی پریس کانفرنس نہیں دیکھی ہوگی کہ جی یہ لاک ڈاؤن انہوں نے غلط لگایا ہے، یہ لاہور کی معیشت کے خلاف سازش ہے، یہ لاہور کی عوام کے خلاف سازش ہے. ہم نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہر ذمہ دار سیاسی جماعت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم کوئی بوزدار صاحب کے ایڈمائرر نہیں ہیں، ان کے فین نہیں ہیں، لیکن ہاں چونکہ وقت کی ضرورت تھی وہ فیصلہ کرنا، اور گراؤنڈ ریالٹی کو کراچی میں بیٹھ کے مرتضی وہاب لاہور کی نہیں سمجھ سکتا، وہ عثمان بوزدار صاحب سمجھ سکتے ہیں، ان کی حکومت، ان کی انتظامیہ سمجھ سکتی ہے. اسی طریقے سے جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہ کراچی کے زمینی حقائق کو نہیں سمجھ سکتے. ان کو انفارمیشن ملتی ہے کسی کے ذریعے، آپ اور میں اس انفارمیشن کو فرسٹ ہینڈ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کیا ہے؟ وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن یہ ہے کہ کراچی شہر میں 26 جون سے لے کے 31 جولائی تک 5% کیسز میں اضافہ ہوا ہے، 5 گنا کیسز میں اضافہ ہوا ہے. جو کیس 500 تھے آج سے 34 روز پہلے، وہ 2400-2500 پہ آ گئے ہیں. آپ کے ہسپتال جو کہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں تھے آج سے 1 ماہ پہلے، وہ پرائیویٹ ہسپتال اس وقت پیک ٹو کیپیسٹی کام کر رہے ہیں. سرکاری ہسپتال تقریباً 70-75% کیپیسٹی پہ کام کر رہے ہیں. آپ کے ڈاکٹرز، یہ صحت کا معاملہ ہے، کوئی سیاسی معاملہ تو ہے نہیں، یہ معیشت کا معاملہ نہیں ہے، یہ صحت کا معاملہ ہے. آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، کسی سیاستدان سے رجوع نہیں کرتے، کسی صنعت کار سے رجوع نہیں کرتے. یہ صحت کا معاملہ ہے. وہ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں. کل کی میٹنگ میں گورنمنٹ کے ڈاکٹرز کو آپ سائیڈ میں کر دیجئے، سرکاری اسپتال میں کام کرنے والے عملے کو سائیڈ میں کر دیجئے. ڈاکٹر باری انڈس ہاسپٹل سے، ڈاکٹر فیصل محمود آغا خان سے، ڈاکٹر سارا WHO سے، اور ڈاکٹر قیصر PMA کے صدر، وہ ڈاکٹرز کی ترجمانی کر رہے تھے، وہ ہیلتھ کیئر ورکرز کی ترجمانی کر رہے تھے، اور ان کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. ڈاکٹر قیصر نے بتایا ٹاسک فورس کو کہ ہمارے ڈاکٹرز تھک گئے ہیں، اب یہ وائرس ہمارے ڈاکٹرز کو لگ رہا ہے بڑے پیمانے پہ. انہوں نے زور دیا کہ ہاں اگر فیصلہ ہونا ہے تو آج فیصلہ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جن لوگوں کو اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنی تھی، نکتہ چینی کرنی تھی، انہوں نے بالکل اپنے آپ کو بری ذمہ کر دیا. انہوں نے کہا جی ہمیں تو بتایا نہیں گیا، یہ کاغذات بتا رہے ہیں، یہ کاغذ بتا رہا ہے، NCOC کا ایشو کیا ہوا
کاغذ بتا رہا ہے کہ ان سے رجوع کیا گیا, ان سے بات کی گئی, جو انہوں نے پوائنٹس جو ہم نے لکھے تھے ان میں کچھ 4-5 چیزوں پہ ایڈیشن کی انہوں نے. ان 4-5 چیزوں سے میرے خیال میں 2 یا 3 چیزیں کل رات کو ہی نوٹیفائی کر دی گئی تھیں, لیکن پھر بھی لوگوں نے بیان بازی کو زیادہ سپورٹ کیا. ہم نے, آپ سب کو پتا ہے کہ ویکسینیشن کی جو ڈرائیو تھی پاکستان بھر میں وہ سست روی کا شکار تھی. یہ اسی پروونشل ٹاسک فورس نے, صوبائی سندھ کی حکومت کی ٹاسک فورس نے فیصلہ کیا کہ لوگ والنٹریلی تو ویکسین نہیں لگا رہے, تو کیوں نہ کوئی ایسی ٹیکٹک استعمال کی جائے کہ لوگوں کو قائل کر سکیں کہ وہ مجبوری میں لگوا لیں. فیصلہ ہوا کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ نہیں ہوں گے ان کی موبائل سمز کو بلاک کر دیا جائے گا. آپ پچھلے 4 دن کے اعداد و شمار اٹھائیے, 4 دن کے پاکستان بھر میں ویکسینیشن کے نمبرز میں ایکسپونینشل اضافہ ہوا ہے. یہ تجویز ہماری طرف سے ہی آئی نا. مل کر کام کریں, متحد ہو کر کام کریں, ایک کامن نیریٹو دیں تو ایک عام آدمی کنونسڈ فیل کرتا ہے. بٹ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ان کی منطق ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا اچھی خبر کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں صوبائی سندھ میں 1,85,406 لوگوں نے ویکسینیٹ کرایا. 1,85,406 لوگوں نے ویکسینیٹ کرایا پچھلے 24 گھنٹے میں. یہ ایک دن کی بات کر رہا ہوں میں. 1,85,406. اور میرے پاس بریک ڈاؤن ہے ڈویژن وائز. آپ کہیں گے کراچی, حیدرآباد, لاڑکانہ, سکر, شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں کتنے میں, وہ بھی آپ کو دے دوں گا. بٹ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے, 1,85,000. اور یہ جو پچھلے 4-5 روز میں ایک بیانیہ بلڈ کیا ہے سندھ حکومت نے, یہ اس کا ایک نتیجہ ہے جسے مستفید انشاءاللہ سارا پاکستان ہوگا انشاءاللہ. آج لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے. آج بھی آپ کے ویکسینیشن سینٹرز پر بڑی بڑی قطاریں ہیں, لوگ آ رہے ہیں. ویکسین کی ایڈیکویٹ کوانٹٹی وہاں پر پرووائڈ کی گئی ہے تاکہ شہری ویکسین لگوا سکیں. اور ویکسینیشن سینٹرز ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ کیسے ڈرائیو تھرو یا اور بڑے مقامات پر اسٹیبلش کر دیے جائیں تاکہ لوگوں کو اور آسانی ہو سکے. یہ ساری چیزیں سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. اعتراض کسی نے اٹھایا کہ جی آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی تو لوگ ویکسین لگوانے کے لیے کیسے آئیں گے. تو آج سندھ حکومت نے ابھی ایک اور نوٹیفیکیشن ہم نکالنے جا رہے ہیں جس میں پبلک ٹرانسپورٹ کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے ویکسینیشن سینٹر تک نقل و حرکت کر سکے گا, موومنٹ ہو پائے گی. ڈبل سواری پر پابندی لگائی گئی تھی, اس ڈبل سواری کی پابندی کو ختم کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ویکسینیشن کے لیے لوگ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. ریسٹورانٹس, بیکریز, دودھ کی دکانیں, اس کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کو ٹائم کنسٹرینٹ نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی کرنے جا رہے ہیں. انگیجمنٹ کے ساتھ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں, بیان بازی کے ساتھ مسائل حل نہیں ہوتے. ہم سب کو مل کر اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے. میں میڈیا پر دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انتظامیہ زیادتی کر رہی ہے. آج صبح وزیر اعلیٰ سندھ نے اگین اس حوالے سے ایک میٹنگ منعقد کی اور 2-4 بڑے اہم, جہاں یہ فیصلے جو میں نے آپ کو بتا دی, ایک اور بڑا اہم فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص, کوئی ادارہ ایس او پی کی وائلیشن کرے گا تو اس کو سیل کیا جائے گا.
اس کو سیل کیا جائے گا اور 30 روز کے لیے سیل کیا جائے گا. اور وہ 30 روز سٹارٹ ہوں گے 9 اگست سے. اگر کوئی دکان شٹر بند کر کے چل رہی ہوگی تو اس دکان کو سیل کیا جائے گا اور 30 دن کے لیے سیل کیا جائے گا. اگر کوئی ریسٹورانٹ انڈور ڈائننگ کرا رہا ہوگا, کوئی شادی ہال سماجی تقریب شادی بیاہ کی تقریب کرا رہا ہوگا, اس کو سیل کیا جائے گا اور وہ 30 دن کے لیے سیل کیا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 9 روز لوگ گھروں سے باہر نکلیں تو ایک ہی مقصد کے لیے نکلیں اور وہ ہے ویکسین لگوانے کے لیے. باقی چیزیں نہیں ہونی. جو ایگزیمپٹڈ انڈسٹریز ہیں, جو ایگزیمپٹڈ ادارے ہیں, ان کو کام کرنے کی اجازت ہے, وہ کام کریں گے. اور سندھ حکومت نے انسینٹو دینے کے لیے ایک اور چیز کی ہے کہ وہ ادارے, وہ انڈسٹریز جنہوں نے اپنے ملازمین کی 100% ویکسینیشن کروا لی ہے, ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے گی. یعنی کہ جو ادارہ, جو تنظیم, جو کمپنی, جو دفتر حکومت کی دی ہوئی گائیڈ لائنز پر عمل کرے گا, اپنے سٹاف کو, اپنے ورک فورس کو کمپلیٹلی ویکسینیٹ کرائے گا, اس کو کام کرنے کی اجازت دی جائے گی. اور یہ بھی ابھی نوٹیفیکیشن ایشو تھوڑی دیر میں کیا جا رہا ہے تاکہ ہم لوگوں کو انسینٹو دے رہے ہیں کہ ہاں جی, اگر آپ ایس او پیز کو فالو کریں گے, ویکسینیٹ کرائیں گے, گورنمنٹ کی مدد کریں گے تو گورنمنٹ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے. ہم اپنا ہاتھ آپ کو آفر کر رہے ہیں, آپ ہمارا ہاتھ تھامیں, آئیے مل کر اس مسئلے سے نمٹیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اگر کسی شخص کو, میں نے آپ کو بتایا کہ جب انتظامیہ سیل کرے گی تو لوگ ناراض بھی ہوں گے, تو جہاں پر انتظامیہ غلط کام کرے گی ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. لیکن میں اگین لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ دکان کھولیں گے, ریسٹورینٹ کھولیں گے, جم کھولیں گے, سیلون کھولیں گے, چھپ کے کھولیں گے, قانون کی خلاف ورزی میں کھولیں گے, حکومتی احکامات کی خلاف ورزی میں کھولیں گے, تو انتظامیہ حق رکھتی ہے, حق حاصل ہے اس کو کہ وہ آپ کے خلاف کارروائی کرے. وی ول انشاءاللہ میک شور کہ زیادتی نہ ہو, لیکن ہم یہ بھی میک شور کریں گے کہ آپ بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. آخر میں ایک اور چہمگوئی سوشل میڈیا پہ بالخصوص چل رہی ہے کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں ویکسین لگوانے کو, خود انہوں نے ویکسین نہیں لگوائی. میں نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے گزارش کی تھی لوگوں سے کہ ہم کیوں نہ ایک کیمپین بنائیں کہ آئی ایم ویکسینیٹڈ, آر یو, اور اپنا ویکسینیشن کارڈ ہم سوشل میڈیا پر ریلیز کریں. تو میں آج پبلکلی کہہ رہا ہوں کہ میں نے ویکسینیٹ کرایا اپنے آپ کو, چونکہ میں جس زمانے میں ویکسینیٹ کرایا اس زمانے میں 40 سال سے کم عمر لوگوں کو سرکاری ویکسین نہیں لگ رہی تھی. میں نے پرائیویٹ ویکسین لگوائی, پرائیویٹ ہسپتال سے سپٹنک پیسے دے کے ویکسین لگوائی, اپنے گھر والوں کی لگوائی, اور میں آج اس کا ویکسینیشن کارڈ آپ کے سامنے شو کروں گا. وزیر اعلیٰ سندھ نے سائنو فارم ویکسین لگوائی, کل انہوں نے آپ کو بتایا تھا, اور اسی طرح سندھ حکومت کے باقی وزراء, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز, ہماری انتظامیہ میں چیف سیکرٹری صاحب, آئی جی صاحب, ایڈیشنل آئی جی, باقی سیکرٹریز, سب نے ویکسینیٹ کرایا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ پولیس جو ہماری ہے اس سے 95% جو ان کے افسران اور اہلکار ہیں ان کی فرسٹ ڈوز کی ویکسینیشن ہو چکی ہے. یہ آئی جی صاحب نے اس دن ٹاسک فورس کی میٹنگ میں بتایا تھا. تو میں کبھی بھی آپ کو اس چیز کے لیے قائل نہیں کروں گا جو میں خود نہیں کر رہا ہوں. میں نے وہ چیز کی ہے, میری لیڈرشپ نے وہ چیز کی ہے, اور اس لیے کی ہے کیونکہ ڈاکٹرز نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے. خدا را جو ایکسپرٹ ہے, جو ڈاکٹر ہے, اس کے مشوروں پر عمل کریں, جو آپ کو بتاتا ہے کہ اس وبا سے بچنے کے لیے آپ کو ویکسین اور یہ ماسک
یہ دو چیزیں کرنا ناگزیر ہے. اس امید کے ساتھ کہ بحیثیت قوم ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور اگلے 8-9 روز کے اندر جو یہ بندشیں لگی ہیں اس کے اندر بڑے پیمانے پر اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو ویکسینیٹ کرا کے سیفٹی زون کی طرف منتقل کریں گے. بیکاز ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں ان کو اگر خدا نہ خواستہ وائرس لگے تو سمٹمز مائلڈ ہوتے ہیں, اس کو وہ تکلیف نہیں ہوتی. اور اس امید کے ساتھ کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو ہم سے اختلاف کرنے کا حق رکھتی ہیں اگلے 8-9 روز کے لیے اپنے اختلاف کے اوپر ایک سٹے کر دیں گی, سسپینڈ کر دیں گی اس کو, اور ہم لوگ مل کر, میں نے کل متحدہ قومی موومنٹ کی تعریف کی تھی کہ انہوں نے حیدرآباد میں ان کا جو آج شاید کوئی ریلی ہونی تھی اس کو انہوں نے کینسل کیا کرونا وائرس کی وجہ سے. وہ ان کا اقدام قابل ستائش تھا, میں نے اس کی تعریف کی, پبلکلی تعریف کی. میں آج بھی ان کی تعریف کرنا چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ وہ لوگ اپنے آپ کو کراچی کا سٹیک ہولڈر کہتے ہیں, وہ لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اور ہمارے کراچی والوں کو قائل کرنے میں, سیاست کرنے میں نہیں, قائل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے کہ اس وبا سے بچنے کے لیے ہم سب کو یہ اقدامات اٹھانا ضروری ہے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. یہ کر کے دادا سارے ہو گئے, بھول جاؤں گا میں, دو کر لیں. چلے کشمیر سے سٹارٹ کرتے ہیں. گلگت بلتستان میں پازیٹیوٹی ریشو کل غالباً 33% تھا, تو وہاں پیپلز پارٹی گئی تھی. پشاور میں پازیٹیوٹی ریشو تقریباً کوئی 13%, راول پنڈی اسلام آباد میں میرے خیال میں 10-11%, بیچ میں گجرات میں غالباً 8-9% تھا, لاہور میں بڑھ کے 7% ہو گیا, تو وہاں بھی پیپلز پارٹی لوگ لے کے گئی تھی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے یہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوا ہے, یہ پاکستان کے باہر سے آیا ہے, اور پاکستان کے باہر سے جب آیا تو کوئی نہ کوئی جو ایئرپورٹ کو کنٹرول کرتا ہے اس نے شاید اپنی ذمہ داری کو صحیح نہیں نبھایا. کبھی میں نے فیصل بھائی کو اس حوالے سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے فیصل بھائی کا کوئی یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیکھا کہ کراچی والوں کو وہ کنونس کریں کہ آؤ یار ویکسین لگواؤ. مجھے اندازہ ہے وہ ہماری اپوزیشن ہے, ہماری پالیسی سے اتفاق نہیں کریں گے, ان کا حق ہے کہ وہ ہم سے اتفاق نہ کریں, بٹ ہماری معاشی پالیسی ہو, ہماری سیاسی پالیسی, ان سے اختلاف کریں. جو صحت ہے نا اس کے اوپر اختلاف کا حق رکھیں, لیکن 8-9-10 روز رک جائیں تاکہ ہم لوگوں کو قائل کر سکیں, لوگوں کو کنونس کر سکیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. ایک عام کراچی والا جب دیکھے گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, ایم کیو ایم ہو, گورنر صاحب ہو, وفاقی وزیر ہو, صوبائی وزیر ہو, کوئی اور سیاسی لیڈر ہو, اس نے ماسک لگایا ہوا ہے, اس نے ویکسین لگوائی ہے, تو کہے گا یار میرا لیڈر یہ کام کر رہا ہے تو میں بھی یہ چیز کر لیتا ہوں. میرے کچھ فالوورز ہوں گے, آپ کے کچھ فالوورز ہوں گے, فلاں کے کچھ فالوورز ہوں گے, ہم اس طرح لوگوں کو قائل کر پائیں گے, ان کو کنونس کر پائیں گے. لیکن میں اگر کہنا شروع کر دوں کہ انتظام ناقص ہے, میرے سب سے آسان کام ہے, میں کبھی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چلتی ہیں کہ F9 کا جو ویکسینیشن سینٹر ہے اس میں تباہی مچ گئی, میں کبھی اس کو ری ٹویٹ نہیں کرتا, اس کو انڈورس نہیں کرتا, کبھی نہیں. میں چاہوں میں کر سکتا ہوں. ابھی حالیہ بارشیں ہوئی اسلام آباد میں, تباہی آ گئی, وہاں پہ تباہی آ گئی. میں اسلام آباد میں تھا اس دن, میں نے کوئی اس طرح کا بیان نہیں دیا
کہ وفاقی حکومت فیل ہو گئی، عمران خان صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے، اسد عمر صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ وہاں موجود تو انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ اربن فلڈنگ ایک ریالٹی ہے، نیو یارک میں بھی ہوتی ہے، یورپ میں بھی ہوتی ہے، دنیا بھر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو جو بردباری، جو لحاظ پیپلز پارٹی دکھا رہی ہے، اگر یہ باقی سیاسی جماعتیں بھی دکھانا شروع کر دیں تو شاید میں سمجھتا ہوں یہ جو سنگین مسائل کرونا وائرس کے حوالے سے سارے ملک کو درپیش ہیں، ہم ان مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر پائیں گے. یہ کر کے پھر باری میں اس پہ نہیں جانا چاہوں گا. میں تو آپ سے ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہو، اور میں کاغذ آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ کل الزام یہ لگایا گیا تھا کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا. آپ کے تمام ٹی وی چینلز نے یہ بات دکھائی تھی نا، تو اگر پوچھا نہیں گیا تھا تو یہ کیسے انہوں نے یہ چیز لکھ دی؟ تو غلط بیانی کر رہے ہیں، افسوسناک ہے. جو دوسری بات آپ نے کی ایکسپو سینٹر کی، میں نے کل سیکٹری ہیلتھ سے بات کی تھی اور آج صبح بھی وزیر اعلیٰ سندھ کی بات ہوئی میٹنگ میں، اور یہ ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ ہم کراچی کے مختلف مقامات پر اور جگہوں کو دیکھیں جہاں پر ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر یا اور بڑے ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کر دیں. بالخصوص ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے ڈی سی کو اور ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ڈی سی دونوں کو اسپیسیفکلی کہا گیا ہے کہ اگر آپ سوٹیبل جگہ آئیڈینٹیفائی کر لیں جس میں لوگوں کو آسانی ہوگی ویکسینیٹ کرانے میں، تو گورنمنٹ وہاں پہ ویکسین لگانے کا پروسیس سٹارٹ کر دے گی. کل وزیر اعظم سندھ نے آپ کو بتایا تھا کہ علماء کرام سے بھی ان کی بات ہوئی اور وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. مجھے آپ کو خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ انشاءاللہ منگل کے روز کورنگی میں دارالعلوم میں ویکسینیشن سینٹر سندھ گورنمنٹ کا اسٹیبلش ہو رہا ہے تاکہ ہم وہاں پہ بھی جا کے ویکسین پرووائڈ کریں. تو ہم ویکسین جہاں جس طرح کہیں گے وہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایک عام آدمی کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ شاید تمہیں ویکسین لگوانے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے، دشواری آ سکتی ہے تھوڑا، لیکن پلیز لگوانا ضروری ہے. لگواؤ گے تو آپ کے لیے بہتر ہے. تاجروں کا 90% ٹیکس جو ہے نا وہ ایف بی آر ریلیٹڈ ہے. کل بھی کچھ تاجروں نے، بزنس مین نے بات وزیر اعلیٰ سے کی. ہم نے کہا ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ سے ہم بات کریں گے. مجھے کہتے ہیں نا دمادم مست قلندر ہوگا، تھوڑا وہ فیڈرل گورنمنٹ جو آپ سے ٹیکس لیتی ہے اس پہ کریں. جو سندھ گورنمنٹ کے ٹیکسز تھے وہ آپ کو یاد ہوگا کوئی 4-5 کیٹیگریز تھیں جس کے اندر ہم نے ٹیکس پہ ریمیشن دی تھی. جب لاسٹ ایئر نے پہلی بار لاک ڈاؤن اناؤنس کیا تو وہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ہم ایس آر بی کی اگر میں آپ کو مثال دوں، ایس آر بی جو ٹیکس لیتی ہے اٹ از دا لوئسٹ ان دا کنٹری. آپ اس کو میرے خیال میں غالباً ہمارا 13% ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا 18% ہے، پنجاب کا شاید 17% ہے، پنجاب کا شاید 16% ہے. تو ہم تو آلریڈی وہ ٹیکس کی شرح کم ہے. لیکن ہاں فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی مدد کرنی چاہیے، ہم اس کی ان کے اندر مدد کر سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 آپ نے کہا قرض، بات بالکل صحیح ہے آپ کی. سندھ بینک نہیں، سندھ بینک کو ریگولیٹ کرتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اس کی مانیٹری پالیسی ہوتی ہے، اس کی لینڈنگ پالیسی ہوتی ہے. نیچرلی اس لینڈنگ پالیسی کو فالو کرنا پڑے گا. تو جس طرح وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے اس طرح رعایت دے دی جائے، تو کراچی کے لوگوں کو جو یہ معاشی نقصان اس میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی ایگزمپشن اورینٹڈ پالیسی
فیڈرل گورنمنٹ بنا لے گی، اسٹیٹ بینک بنا لے گی، تو میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ سندھ بینک جو ہے وہ چیز کرنے کو تیار ہوگی. یہ ادھر سے یہ کر کے پھر میں باری باری ادھر سے کر کے پھر جی. پھر تو فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب کے ہر فیصلے کی مخالفت کریں گے، بیکاز عمران خان صاحب کے ہر فیصلے میں ایک عام آدمی کا نقصان ہو رہا ہے. کل پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہیں نا انہوں نے، تو وہ 1.5 روپے کی ریلیف ہی دیتے ہیں. ابھی عاطف صاحب نے سوال کیا نا، تو چلو یار یہی ریلیف دے دو، چلو یہ تو ان کے ہاتھ میں ہے نا، دے دے ریلیف. تو یہ ہم لوگ کبھی کبھار سینسیشنلزم میں اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں. تھوڑا سا ان کو سچویشن کو دیکھنا چاہیے. میں فواد چودھری صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں بڑے سمجھدار آدمی ہیں وہ، لیکن شاید پی ٹی آئی کا اثر اب ان کے اوپر آتا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی لائن اب ٹو کر رہے ہیں. یہ دوسری بات کی آپ نے، لوگ ویڈیوز بنا لیتے ہیں. میرے بھائی گلاس آدھا بھرا ہوا ہے آدھا خالی ہے، یہ آپ کے مائنڈ سیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم کوئی آئیڈیلسٹک سوسائٹی میں تو رہ نہیں رہے. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ 100% چیزیں صحیح ہو رہی ہیں. ہاں چیزیں غلط بھی ہوتی، چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں. اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا اچھی چیز کو پروموٹ کریں گے یا نیگیٹو چیز کو پروموٹ کریں گے. یہ لوگ کہتے ہیں بار بار ایس او پی کے حوالے سے، فیڈرل گورنمنٹ والے، پتہ نہیں کون سا کیلکولیٹر ان کے پاس، جس میں کہتے ہیں کراچی میں ایس او پی اتنے % فالو ہوئی ہے. آپ جائیے اسلام آباد، آپ جائیے لاہور، آپ جائیے مری. آپ میں سے کوئی آپ کا دوست اس وقت مری میں ہے، اس نے کل رات کو مجھے مری کی تصاویر بھیجی ہے مال روڈ کی. کسی ایک بندے نے اگر ماسک پہنا ہو نا، جوک در جو لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، لوگ چل رہے ہیں، کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آپ صرف کراچی کی بات کرتے ہیں، جو ان کے ڈومین میں، ان کے ایریا میں چیز ہو رہی ہے اس کی کوئی بات نہیں کرتا. اس لیے میں ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی پالیسیز میں، اپنے بیانات میں تفریق کریٹ کریں گے، لوگوں کو کنونس نہیں کریں گے، تو ایک عام آدمی جو ہے نا پھر وہ ڈاؤٹ میں رہے گا، اور اس ڈاؤٹ کا فائدہ میں سمجھتا ہوں کرونا وائرس کو ہوگا، عوام کو نہیں. ایک ایک کر کے سب کا جواب. جی. ہنڈریڈ پرسینٹ آپ کی بات درست ہے. آپ کس چینل سے ہیں؟ اچھا اوکے، سمجھ گیا. اپنا 9 دن لگائیں، 9 گھنٹے لگائیں، 9 ہفتے لگائیں، تنقید تو ہونی تھی. لیکن کوشچن یہ ہے، اور میں آپ سے چینل پوچھتا ہوں، آپ کے چینل سے پوچھتا ہوں کہ پلیز یہ دکھائیے گا، کیونکہ آپ لوگ اسی طرح ٹوسٹ کر کے دکھائیں گے اس کو. گزارش میری یہ ہے کہ اگر شہر کے پرائیویٹ ہسپتال 95% کیپیسٹی پر آ گئے ہوں، اگر سرکاری ہسپتال 75% کیپیسٹی کے اوپر آ گئے ہوں، تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ کوئی ذمہ دار حکومت کیا کرے گی؟ اگر آپ کے چینل کے اندر، آپ کی انتظامیہ میں، آپ کے کام کرنے والے لوگوں میں اگر 30% تناسب لوگوں کا پازیٹو آ رہا ہو ڈیلی بیسس کے اوپر، تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ بھی میں سمجھتا ہوں اسی طرح کا فیصلہ کریں گے اگر آپ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. تو اس لیے فیصلہ کیا گیا. 9 دن اس لیے کیا ہم نے کہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے، جب کل فیصلہ ہو تو فرائیڈے آلریڈی سیف ڈے تھا اور سنڈے بھی سیف ڈے ہوتا ہے، سیٹرڈے بیچ کا دن آ رہا تھا. اس کے بعد اگلے ہفتے کے اندر پھر ویکینڈ آ رہا ہے، تو بیچ میں 5 دن یہ بڑھ رہے تھے. تو ہم نے کہا پہلے فیز میں لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اگر آپ 9 دن کا یہ کرتے ہیں کام، اور 9 دن کے اندر افیکٹولی یہ لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تو جس تناسب کے ساتھ یہ 23, 24, 25% ڈیلی جو کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی سپائک کو آپ روک پائیں گے، ختم نہیں کر پائیں گے، اس کو آپ روک پائیں گے. اور جب آپ اس کو روکیں گے تو نیچرلی اس کا جو دباؤ ہے اسپتالوں پہ، اس میں کمی آئے گی.
جب ہسپتالوں میں پیشنٹ کے دباؤ میں کمی آئے گی تو آپ کے پاس کر سکتے ہیں. ادروائز اللہ نہ کرے آپ نے جو دنیا بھر میں دیکھا ایسے ممالک بھی تھے جہاں پر بر وقت فیصلے نہیں ہوئے, چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی اور پھر وہاں کے میڈیا ہاؤسز نے, ٹی وی چینلز نے یہ فوٹیجز دکھائیں کہ پیشنٹ کا سڑک پر انتقال ہو گیا, پیشنٹ کو اسپتال میں جگہ نہیں ملی, اس کی فیملی نے سڑک پر بیٹھ کے اس کو آکسیجنیٹ کیا, آکسیجن ٹینک لگا کے. تو اس لیے حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں. یاد رکھیے گا, جو ادارہ, جو حکومت, جو جماعت فیصلہ کرے گی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا, کیونکہ فیصلے کرنے پر تنقید ہوتی ہے. جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے نا ان کی تنقید کبھی ہوتی نہیں ہے. تو جو لوگ فیصلہ کریں گے تنقید ہوگی. بٹ کوشچن یہ ہے کہ فیصلہ کیا آپ نیک نیتی سے کر رہے ہیں, اپنی عوام کے بہترین مفاد میں کر رہے ہیں کہ نہیں کریں؟ میرا جواب ہے کہ ہاں بالکل کریں. ایک ہو گیا, میں سوری میں مس کر گیا. میں نے آپ کو بتایا نا جہاں پر میں نے, اگر آپ جتنا ٹوسٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, نو پرابلم, آئی ول ناٹ. میری بات مجھے پتا ہے سما, میری بات تو سنیں. چلیں آپ اپنی ایجنڈا 360 پہ چلتے رہیں, آپ کی مرضی, آگے بڑھیے. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. جی صحیح. یہ سما کا نہیں ہے, اس لیے اس نے صحیح سوال کیا ہے. اس نے بتایا کہ وے آؤٹ کیا ہے. اب سنیں نا میری بات, اچھا سنیں صحیح نا, اس نے وے آؤٹ بتایا, آپ کی مرضی ہے. اس نے کہا یہ سینیٹائزر کی بوتل آدھی بھری ہوئی ہے, آپ نے کہا آدھی خالی ہے. بڑا آپ نے امپورٹنٹ بات کی. دیکھیے لاسٹ ایئر یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چلی تھیں کہ لوگوں کو اس طرح تذہیب کا نشانہ بنایا گیا, اور اس وقت جو پولیس افسران نے یہ چیز کی تھی ان کے خلاف کارروائی کی گئی, وہ غلط چیز ہوئی تھی. اور میں آج بھی کہتا ہوں اگر اس طرح کی چیز کی جائے گی وہ غلط ہے, اس کی نشاندہی ہوگی. جو لوگ یہ چیز کریں گے وہ غلط کریں گے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, جو پولیس اہلکار, انتظامیہ کا شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, پیسے لینے کی کوشش کرتا ہے, اس پیسے کی آڑ میں اس کو اس کا بزنس چلانے کی اجازت دیتا ہے غیر قانونی طور پر, اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, بالکل کارروائی کی جائے گی. نمبر 3, جو آپ نے ویکسینیشن والی بات کی, بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ویکسینیشن کا ایک پروسیس سٹارٹ کر سکتے ہیں. پرابلم یہ ہوگی کہ ابھی بھی فری فلو آف ٹریفک ہوتا ہے, جہاں جہاں ناکے لگتے ہیں وہاں پہ ٹریفک کا فلو متاثر ہوتا ہے. جب آپ ویکسینیشن کرائیں گے تو اس ویکسینیشن کے پروسیس میں 5 سے 10 منٹ تو صرف ویکسین کو لگیں گے. اس کے بعد اس ڈاکٹر, وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے, جو شخص ویکسینیٹ کراتا ہے, اس کو آبزرو کیا جاتا ہے 15 سے 20 منٹ کے لیے. وہ تمام چیزیں جب کی جائیں گی تو اور باٹل نیکس بنیں گے. تو اس لیے ہم نے ڈپٹی کمشنرز کو کہا ہے کہ جو سوٹیبل لوکیشن ہیں آپ کے ایریاز میں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے تاکہ یہ باٹل نیک ٹریفک کی کریٹ نہ ہو, اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ اگلے 2-3 روز میں جیسے آئیڈینٹیفائی ہوگی وہ چیز کر لی جائے گی. جی آج میں نے کہا نا ابھی کلیریفائی کر دیا, نوٹیفیکیشن ایشو ہو رہا ہے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو گیا نا بس. جی مسئلہ حل. کل عبدالرشید صاحب میٹنگ میں موجود تھے, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, پارلیمانی لیڈر ہیں. انہوں نے سپورٹ کیا اس چیز کو, آپ کے جو فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس سے صاحب آئے ہوئے تھے جو کہ ریسٹورانٹ ایسوسیشن کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے سر ناگزیر ہے لیکن آپ کو کچھ ایسے فیصلے بھی کرنے چاہیے جس میں آپ ہماری بزنس مین کو ریلیف پرووائڈ کر سکیں. اس طرح کے بہت سارے اور لوگ ہیں جو کہ جگہ جگہ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بر وقت فیصلہ کیا ہے, لیکن شاید یہ فیشنیبل ہو گیا ہے کہ آپ کو سندھ حکومت جو فیصلہ کرے اس کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے. آپ نے بڑی صحیح چیز کی نشاندہی کی کہ پیپلز پارٹی چاہے تو لاہور کی انتظامیہ کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنائے اور کہتے ہیں ہم اس کو رد کرتے ہیں, لیکن آپ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس طرح کی بیان بازی نہیں دیکھیں گے.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ذمہ دارانہ سیاست پر بلیو کرتے ہیں. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں, میں نے کسی پی ٹی آئی کے اوپر تنقید نہیں کی ابھی بھی, میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگلے 8 روز خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں کے اوپر پوائنٹ سکورنگ نہ کریں, بیان بازی نہ کریں, مل کر یہ جنگ لڑ لیں. انشاءاللہ اس کے بعد زندگی رہی, صحت رہی تو بالکل ایک دوسرے کو ایکسپوز کریں گے. میرے خیال میں آپ نے بڑا ویلڈ سوال اٹھایا اور اس کے اوپر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے قانونی چارہ جوئی ان لوگوں کے خلاف سٹارٹ کی جائے. لیکن میں ایک طریقہ بتاؤں ان سے بچنے کا, آپ لوگ اس کو کور کرنا چھوڑ دیں, ٹی وی پہ نہ دکھائیں, یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اپنے آپ کو نیچرلی ہفتے کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی کاروائی کرتے ہیں نا, آپ اس کو کور کرنا چھوڑ دیں. صرف ایک میری گزارش ہے, اس کو سوشل میڈیا پر بھی نہ چلائیں, ٹی وی پر بھی نہ چلائیں. دیکھیے گا اگلے ہفتے یہ چیز نہیں کریں گے. تھینک یو.